آپ لوگ قریب آئیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی. ایک تو گلا کچھ جو ہے وہ 3-4 ہفتوں سے خراب ہے. جب آپ جی بسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، سب سے پہلے تو اپنے اس گلے کی خرابی کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، اور اس پر آپ کو یہ برداشت کرنا ہوگا جب تک میں بات کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں. لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج طاق راتوں میں سے دوسری طاق رات ہے جس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور تعلیم فرمائی. اور قرآن مجید کی آیت کہ یہ وہ شب ہے جس کی عبادت 1000 مہینے یعنی کم بیش 83 برس سے زیادہ سے افضل ہے. بہت ساری باتیں ہم اپنی زندگی میں محض سنتے ہیں اور وہ ہمارے کانوں سے گزر جاتی ہیں، لیکن جب بھی کسی بات پر توجہ دی جائے، غور کیا جائے، تو پھر اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان کا احساس اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی اور عمل میں تاثیر بھی بدلتی ہے. بظاہر یہ چھوٹا سا لفظ ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے اور بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں، لیکن اگر کوئی تصور میں لے کے آئے کہ کون ایسا شخص ہے جو 83 برس تک مسلسل نوافل پڑھتا رہے، مسلسل تلاوت کرتا رہے، مسلسل ذکر کرتا رہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر انتہا درجے کا مہربان اور انتہا درجے کا فضل کرنے والا ہے، اور وہ مختلف حیلوں بہانوں سے ہماری کوتاہیوں اور گناہوں اور غلطیوں کو نظر انداز کر کے اپنی بندگی میں لانے کا اہتمام کرتا ہے. تو اس لیے کبھی وہ ایک رات کو 83 برس سے زیادہ قدر اور منزلت دے دیتا ہے، کبھی کچھ لفظوں کو گھنٹوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ بہتر بنا دیتا ہے. صرف مثال کے لیے اور پھر ہم قرآن مجید کی طرف منتقل ہوں گے. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک روز فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی تسبیح کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور مجھے دیکھا اور باہر نکل گئے. اور کافی دیر کے بعد جب چاشت کا وقت ہو گیا تو آپ باہر کے مختلف کام مکمل کر کے واپس آئے تو میں مصلی پر ہی بیٹھ کر ذکر میں اور تسبیحات میں مصروف تھی. آپ علیہ السلام نے پوچھا جویریہ ابھی تک بیٹھی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں جی ہاں رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ابھی تک
یہ ورد کر رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 4 چھوٹے سے جملے دہرائے اور وہ تمہاری ساری عبادت کے مقابلے میں اجر کے اعتبار سے بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ وہ روایت ہے جو سیدہ جویریہ ہمیں عطا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ چند سیکنڈز، پورا منٹ بھی نہیں، منٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کلمات کو ادا کرنے میں لگا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر سے لے کر ابھی تک جتنے بھی تم نے ورد وظائف اور تلاوت وغیرہ کی ہے، اجر کے اعتبار سے یہ اس سے بڑھ گئی۔ بنیادی نقطہ جو سمجھایا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کثرت عبادت سے غرض نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کثرت عبادت میں اس کی کسی مخلوق کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کروڑ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے بنائے گئے ہیں وہ حالت سجدہ میں، کوئی حالت رکوع میں، کوئی حالت قیام میں اپنے اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو صدیوں تک اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے؟ اس نے تو ہم انسانوں کو زندگی بھی محدود دی، لیکن اجر لامحدود بنا دیا، اور کام بھی محدود بتائے اور فضیلت لامحدود بتا دی۔ تو اس سے تیسری بات جو میں نے سمجھی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت سے جو سیکھا، وہ یہ کہ چاہے مختصر کام کرو، تھوڑا کام کرو، لیکن پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے دل کی لگن کے ساتھ اگر وہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ عزیز ہے، زیادہ محترم ہے۔ دوسری بات آج کی اس شب کی مناسبت سے، یہ بات تو قرآن مجید میں لکھی ہے اور اساتذہ موجود ہیں، آپ لوگوں نے بھی زندگی میں کئی بار اس کو سنا ہے کہ یہ وہ شب ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ بھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تلاش کرو، لیکن روایات میں کچھ اشارے ایسے بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو آسان بھی سمجھا ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سوموار کی رات کو نازل ہوا، یعنی آج اتوار ہے اور سوموار کی رات شروع ہو گئی اور اگلا دن سوموار کا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان دونوں کو یکجا کر کے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ تاخرات کہ جو شب سوموار ہو یا پیر ہو یا جو بھی اس کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں زیادہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ شب شاید شب قدر ہو، اور اتفاق سے آج کی شب وہی ہے۔ آنے والا دن سوموار ہے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس دن کا آغاز غروب آفتاب سے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی ہمت کو قائم رکھ کے بیٹھنا ہے۔ گفتگو جتنی بھی ہوگی، جتنا میں تھکوں گا اتنا ہی آپ کو بھی تھکنا ہے انشاءاللہ، لیکن اس امید پر کہ یہ معمولی سی تھکن انشاءاللہ ایک بڑی فضیلت اور اچھے نتائج کا باعث ہوگی۔ آج میں نے اس ملاقات کے لیے بہت سوچا، تو پھر ایک صورت سامنے آئی، اور وہ قرآن مجید کا مرکز ہے، سینٹر ہے ظاہری اعتبار سے بھی، سورۃ الکہف۔
15वें पारे में 30वें पारे का वसत। और सूरत अल-कहफ में भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, और उसके बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने ये कहा कि कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज हैं, अगर उन्हें शुमार किया जाए तो उसका दरमियानी, वसत और मरकज़ी जो लफ्ज़ बनता है वो है वल्यतलत्तफ। वल्यतलत्तफ अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद के इस मरकज़ में और सेंटर में क्यों आया है। एक आम सी बात तो ये कही जा सकती है कि ये लफ्ज़ अपने जुमले की तरतीब के एतबार से आ गया और वो कहीं भी आ सकता था, लेकिन मरकज़ में अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ अलटप और बेतरतीब नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जहाँ चाहो रख दो, जहाँ चाहो लिख दो, जैसे चाहो कह दो। उसके यहाँ तो इस तरह एक एक ज़र्रे को नाप तोल के रखा जाता है और एक एक ज़बर ज़ेर को नाप तोल के रखा जाता है कि उस जैसी मीज़ान दुनिया में आज तक ना कायम हुई ना कायम हो सकती है। वो हर चीज़ को पूरी मीज़ान के मुताबिक बनाता भी है और उसकी तालीम भी देता है। तो यकीनन इस लफ्ज़ के अंदर बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं जिसको आप जैसे गौर व फिक्र करने वाले, पढ़ने लिखने वाले और ख़ास तौर पर नौजवानों को तलाश करना है। जिन लोगों ने इस लफ्ज़ पर गौर किया तो दो मानी सामने आए। एक तो इसका माना है नरमी बरतना, शफ़क़त बरतना, अच्छा सलूक करना, लुत्फ़ से ये बात बनी है। दूसरा इसके अंदर जो माना है वो कोई भी काम करना हो, कोई भी बात करनी हो, कोई भी फैसला करना हो तो उस पर सोचो विचार के बाद वो बात की जाए, वो फैसला किया जाए। सोचो विचार करना और नरमी को, शफ़क़त को, ठहराव को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। इस एतबार से कुछ मुफस्सिरीन ने इसकी तरफ एक इशारा किया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि सोचा कि आप तक मुंतकिल किया जाए। और हकीकत यह है कि इंसानी ज़िंदगी में चाहे वो कारोबार की ज़िंदगी हो, ख़ानदान के मामलात हों, दोस्त अहबाब के बाहमी ताल्लुकात हों, दुश्मनों के साथ, मुखालिफों के साथ, या जिनके साथ आप मुआफ़क़त रखते हैं उनके साथ कोई मामला करना हो, हर चीज़ में इस बुनियादी नुक्ते को अपने सामने रखना चाहिए। इमोशनल अंदाज में फ़ैसला करना, इमोशंस की बुनियाद पर बात कहना, उसकी बुनियाद पर कोई काम करना, अक्सर व बेशतर उसमें नुकसान होता है। जब भी कोई फ़ैसला किया जाए ज़िंदगी का, किसी की हिमायत करनी है या मुखालिफत करनी है, तो उसमें पूरे अच्छे अंदाज में सोचो विचार करके और उसमें उस एतदाल ही में नरमी हमेशा कायम होती है। किसी भी सूरत में दोनों जानिबैन जो हैं इसमें वो नरमी नहीं हो सकती। इस एतबार से अपनी ज़िंदगी का इसे हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले, किसी की भी हिमायत करने या मुखालिफत करने से पहले तमाम तर मालूमात को सच्चे अंदाज में, अच्छे अंदाज में जमा किया जाए और फिर खूब सोच समझ के उसके बारे में फ़ैसला किया जाए कि हाँ, इसका साथ देना है, नहीं देना, ये काम करना है, ये नहीं करना, ये बात कहनी है, ये बात नहीं कहनी। ये सबसे पहली आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फरामीन हैं। एक फरमान सूरत अल-कहफ के बारे में ये है कि जिसने इसकी पहली 10 आयात याद कर ली और वो इसे पढ़ता रहा तो वो दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। दूसरी रिवायत ये है कि जिसने इसकी आखिरी 10 आयात याद कर ली और इसका विर्द करता रहा
وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اہل تقوی نے ان دونوں کو یکجا کیا اور کہا کہ کم از کم پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یہ تو یاد کر ہی لینی چاہیے، اور دن میں جب کبھی موقع ملے کسی بھی نماز میں ان آیات کو دہرا لیا جائے۔ فجر میں پہلی 10 آیات دہرا لی جائیں، رات کو عشاء میں آخری 10 آیات دہرا لی جائیں۔ اور میں نے بھی اور میرے جیسے اور بہت سارے ساتھیوں نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے جب کبھی یہ بات ہوتی کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھ کے سو جاؤ، جس وقت اٹھنا چاہو گے اٹھ جاؤ گے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی اور بیدار ہو جاتے تھے۔ اس اعتبار سے خاص طور پر نوجوان افراد کو، اور جو میری طرح سفید بالوں والے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی یہی کہ وقت گزرا نہیں ہے، جب تک سانس جاری ہے، جب تک ہمت موجود ہے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور جو نوجوان ہیں ابھی تو انہیں تو لازماً آج کی شب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلی 10 آیتیں اور قرآن کی آخری سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یہ میں نے یاد کر لینی ہے۔ تیسرا فرمان سورہ کہف کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ جو اسے جمعے کے روز تلاوت کرے گا سورۃ الکہف کی پوری سورت کی، تو اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اسے ایک روشنی، ایک نور عطا کرے گا اس کی رہنمائی کے لیے، زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ تینوں کام اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ ان تینوں کاموں کے حوالے سے ایک بات آپ سے کہتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو تینوں روایتیں ہیں ان کا تعلق ہر خاص و عام سے ہے۔ کوئی شخص پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، بہت عقل مند ہے، بہت عقل مند نہیں ہے، باصلاحیت ہے، باصلاحیت نہیں ہے، کیونکہ یاد کرنا کوئی زیادہ مشقت والا کام نہیں ہے، بس ذرا سی محنت کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ اور تلاوت کرنا سورہ کہف کی جمعے کے روز یہ بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، اگر ذرا سی محنت کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ میں آسانی سے تلاوت ہو سکتی ہے۔ جسے آہستہ آہستہ تلاوت بھی کرنا آئے تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ والی بات جو ہے یہ سارے لوگوں کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے۔ اس اعتبار سے ایک دوسری حکمت کی بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں دو طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین چل رہے ہیں، اس کے فیصلے چل رہے ہیں دو طرح سے۔ ایک فیصلہ یا فیصلے کا انداز وہ ہوتا ہے جس میں تمام مشترک ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کسی میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ مثلا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، مختلف مناصب، مختلف درجات، مختلف تعارف، ہر ایک کا اپنا اپنا، اور ہر ایک اپنی ذات میں اہم ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے تو کسی میں فرق نہیں کیا جا سکتا، سبھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے۔ اور جب بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی متعین کیا ہے، اس میں کسی امیر غریب میں کوئی فرق نہیں رکھا، کسی گریڈ کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں فرق نہیں رکھا، کسی طبقاتی تقسیم کو پیش نظر نہیں رکھا، کسی خاندانی جو ہے وہ عظمت یا چھوٹے خاندان کو پیش نظر نہیں رکھا، کالے گورے میں فرق نہیں رکھا۔ ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے اپنی بھوک مٹانا ہوگی۔ میں نوجوانوں سے اس بات کو دوبارہ شیئر کرتا ہوں، اگرچہ عام افراد کے لیے بھی ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو بہت ساری حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ غور کرے۔ آپ نے میری اس مثال پر کہ بھوک لگے تو سب کو لگتی ہے، بھوک مٹانا ہو تو سب کے طریقہ ایک ہی ہے، زندگی میں تجربہ کرنا ہو تو آپ نے یقیناً یہ سارے تجربے کیے ہوں گے، لیکن زیادہ تجربے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بڑے بڑے ملک کے سربراہوں کے ساتھ
کھانا کھانے کا موقع مجھے ملا، اور عام سڑکوں پہ مزدوروں کے ساتھ، جوتے گانٹنے والوں کے ساتھ بھی کھانا کھانے کا موقع ملا۔ قرآن مجید سامنے ہے، بخدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں وہی چپاتی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ کسی کے برتن اچھے ہیں، کسی کا ٹیبل سجا ہوا ہے، کسی کو مزدور جو ہے وہ اس کے باقاعدہ ملازمین صاف ستھرے لباس پہن کر اچھے خاصے ماحول میں خوشبو میں بسے برتنوں میں پیش کرتے ہیں، لیکن چیف آف دا آرمی سٹاف کھاتا چپاتی ہی ہے، اس کی سوا کچھ نہیں کھا سکتا وہ۔ اس کے علاوہ جو بھی کھاتا ہے وہ ایک عام مزدور بھی کھاتا ہے۔ ترکی کے ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین ڈش کون سی ہے، کھانا کون سا ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کا بتایا، تو بزرگ نے کہا کہ نہیں، دنیا کا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جب زیادہ بھوک تنگ کرے اور شدید بھوک کے عالم میں جو کھایا جائے وہ کھانا سب سے بہترین ہے، اور یہ کیفیت ہر انسان کے ساتھ ہے، اور آپ بھی اپنی زندگی میں یہی تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے پوچھا بزرگوں نے کہ اچھا بتاؤ کہ اچھی نیند کہاں پہ آتی ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں وضاحت کی کہ کمرہ ایئر کنڈیشن ہو، بستر نرم ہو اور تمام تر سہولتیں میسر ہوں تو اچھی نیند آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھی نیند اس وقت آتی ہے جب انسان انتہائی درجے کا تھکا ہوا ہو۔ نیند کا تعلق بستر سے اور بہترین کمروں سے نہیں ہے، تھکن سے ہے، اور بھوک اور تھکن تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ جس نے بھی اس کو اختیار کیا اس کی نیند مزے کی اور اس کا کھانا لذیذ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے سورہ کہف کے بارے میں جو 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، کہ جس نے بھی پہلی 10 آیتیں پڑھی اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے بچائے گا، جس نے آخری 10 آیتیں پڑھی دجال کے فتنوں سے بچائے گا، جس نے پوری سورت پڑھی ہفتے میں اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اسے روشنی عطا کرے گا، ہدایت عطا کرے گا۔ یہ سب کے لیے ایک مشترک قانون ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے عقل دے رکھی ہے، سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، پڑھنے لکھنے کا، غور و فکر کرنے کا، فیصلہ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے اور صلاحیت دے رکھی ہے، ان کے لیے یہ سورت کسی اور انداز میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سورت کو اول سے لے کر آخر تک پڑھو اور اس کے اندر چھپے ہوئے جو موتی ہیں وہ تلاش کرو، وہ حکمتیں تلاش کرو، وہ دروس تلاش کرو، سبق تلاش کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر اصل دجال کے فتنوں سے بچنے کا سامان ہوگا۔ اگرچہ پہلی بات بھی درست ہے، لیکن وہ عام فرد کے لیے، اہل علم کے لیے، پڑھے لکھے نوجوان اور دیگر افراد کے لیے اس صورت میں اور اسی طرح دیگر صورتوں میں غور کرنا اور اس کی آیات کو سمجھنا اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکمتیں ہیں اس کو تلاش کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا اصل مقصود ہے کہ تم دجال کے فتنوں سے اس وقت بچو گے جب تم اس سورۃ الکہف میں موجود اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو جان کر اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آئیے اب مختصر انداز میں سورہ کہف کا ایک اجمالی جو ہے وہ تعارف سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ پہلی ہی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اس میں 4 لفظ بنیادی ہیں اور وہ پورے قرآن مجید کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ پہلا لفظ ہے الحمد۔ اس کائنات میں عبادتوں کی تمام شکلوں میں الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی مدح سرائی،
اور اس کی ثنا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ انتہائی پسند ہے، اور الحمد کا حقدار اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس سے کیا مطلب ہم سیکھتے ہیں؟ اس سے ہمیں مطلب یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی کارنامہ آپ نے انجام دے دیا ہو، کوئی بھی کام مکمل کر لیا ہو، کسی بھی کام کو آپ نے کسی نتیجے تک پہنچا دیا ہو، تو کبھی بھی یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ یہ میرا کمال تھا، یہ میری صلاحیت تھی، یہ میرا جوہر تھا، یہ میں نے کمال کر کے دکھایا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام کے اختتام پر صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین ہی کہا جائے۔ اور اس میں ذرا سا بھی آپ غور کریں گے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی کام کے مکمل کرنے یا اس کے شروع کرنے یا اس کے وسائل جمع کرنے یا اس کے اسباب مہیا کرنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ نہ میرا ہے، نہ آپ کا، نہ کسی اور کا، اس میں اللہ رب العزت کا ہی بنیادی فیصلہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بنیادی کردار اس کا ہے تو تعریف کا حقدار وہی ہے۔ اس لیے چھوٹا سا کام بھی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی کا گھونٹ پیا فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین، کھانے کا لقمہ کھایا اختتام پہ کہو الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اس طرح کی بے شمار، اور قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کا آغاز بھی الحمد سے ہوا، اور اس صورت کا آغاز بھی الحمد سے ہوا، گویا کہ یہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے۔ اور محض کسی سیاسی پس منظر میں یہ بات نہیں میں کہہ رہا، اور نہ ہی اس کو اختیار کریں کہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ہر لفظ پر یا ہر بات پر الحمدللہ کہنا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ الحمد کا تعلق دل سے ہے، اور روشن ضمیر سے ہے، اور سوچنے والے دماغ کے ساتھ ہے۔ جس نے سوچ سمجھ کر الحمد کہا تو ایک بار کہنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش تک اس کی آواز کو پہنچاتا ہے۔ اور میں یہ بات جو ہے وہ پورے اطمینان سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ روایات اس کی تائید کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارتیں سناتے ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہے الحمد، زندگی کا اسے حصہ بنا لیجئے۔ کوئی بھی کام کیا اور مکمل ہوا تو الحمدللہ کہہ دینا چاہیے، اور اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ الذی انزل علی عبدہ، یہ دوسرا اہم لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم سب اس کے عبد ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم صرف عبد نہیں ہیں بلکہ عبدہ ہیں۔ عبد ہی اور عبدہ ایک ہی بات ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے معنی کے اعتبار سے۔ جو عبدہ بن گیا وہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے اپنے آقا کے حکم کے مطابق کرے گا۔ جو اس کا بندہ نہیں ہے پھر وہ لازماً کسی نہ کسی اور کا بندہ بنے گا، پھر اس کا فیصلہ لازماً کسی اور کے کہنے پر ہوگا، چاہے وہ فرد کے طور پر ہو یا حکومتوں کے بدلنے کے طور پر ہو۔ جو عبدہ ہے وہ ہر کام کو اللہ کی طرف منتقل کر کے اس کے حوالے سے سوچے گا کہ میں نے یہ قدم جو اٹھانا ہے یا میں نے یہ قدم اٹھایا ہے یا یہ میں نے فیصلہ کیا ہے، کیا میرا رب اس کی مجھے اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ میں اس کا بندہ، اس کا غلام، اس کا عبد ہوں، میں اس کی بھی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے عبدہ کا مطلب سمجھ لیا پھر اس کی زندگی خود بخود صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور بات جان لیجئے کہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں ہر قدم ایک منزل ہے۔ عام طور پر راستے صرف منزل تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے صراط مستقیم کو ہی منزل قرار دے دیا ہے کہ ملک میں اسلامی انقلاب آتا ہے نہیں آتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، دنیا میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ انقلاب کا برپا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہی نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود صرف یہ ایک ہے
کہ میرا بندہ صراط مستقیم پر چلتا رہے. منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اس کے لیے وہ جو بھی قدم اٹھائے گا، 10ویں قدم پہ موت آ گئی تو 10 قدم اس کی کامیابی کے شمار ہو جائیں گے. 100 قدم اٹھانے کے بعد موت آ گئی تو 100 قدم اس کی کامیابی کی ضمانت بن جائیں گے. اور 80 برس تک اسی راستے پر چلتا رہا تو 80 برس اس کی نجات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کمال ہے. دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک کامیاب قرار نہیں پاتا جب تک کہ وہ اپنے کام میں مکمل نہ اس کو پورا کر لے. کسی نے امتحان دینا ہو، پاس نہ ہو جائے، وہ فیل ہی شمار ہوگا. منصوبہ مکمل نہ ہو جائے، ناکامی شمار ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ صراط مستقیم اختیار کر لو، پھر ایک قدم بھی اٹھاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے، منزل مقصود میں تمہیں مل گئی. اس لیے عبدہ جو ہے وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے اور اپنے اللہ کی مرضی کو ہر قدم پہ تلاش کرتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات، تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے الکتاب، جو آج کی شب کے ساتھ بطور خاص مخصوص ہے کہ یہ وہ شب ہے جس کی فضیلت کا سبب ہی الکتاب ہے. اور الکتاب کے بعد پھر اس کی کچھ صفات بیان کی گئی کہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ اطمینان دلانے کے لیے ایک بات ہے، اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک بات ہے. کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر، کوئی بہت ہی بڑا استاد آپ کو ایک کتاب تھما کے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں اس کے ساتھ یہ کہے کہ اس علم کے بارے میں دنیا بھر میں اس سے بہتر کتاب اور کوئی نہیں ہے اور یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اس کا اسٹوڈنٹ پورے فخر کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا اور یہ جان کر کرے گا کہ پوری دنیا میں اس سبجیکٹ پہ اس سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور زندگی بھر اس بات پر فخر کرتا ہوا لوگوں سے کہے گا کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھا، میں نے فلاں کتاب پڑھی. تو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو یہ بتایا کہ ہم تمہیں جو کتاب دے رہے ہیں اس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خرابی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عوج نہیں ہے اس کے اندر. اور دوسری بڑی خوبصورتی اس کے اندر صفات، جو صفت ہے وہ یہ ہے قیمن، درست کرنے والی. یہ کتاب ہے انسانوں کے معاملات کو درست کرنے والی ہے. اور تیسرا جو اس کے بعد جو لفظ ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ سورۃ الکہف کے ساتھ مخصوص بطور خاص ہے. باقی صورتوں میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں، اس لیے کہ فتنہ دجال کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر لوگوں کو خبردار فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. بس جو ہے جنگ کو بھی کہتے ہیں، بڑی مصیبت کو بھی کہتے ہیں، کٹھن حالات کو بھی کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہر کیفیت میں دیکھا جا سکتا ہے. تو اس صورت کا تعلق اس کتاب کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ بتایا جانا کہ یہ ایک بڑے فتنے سے تمہیں خبردار کرنے والی کتاب ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ یہ خبردار کرے، تو یہ قابل توجہ بات ہے. آپ علیہ السلام ایک بار سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ قریب آ گیا. اور عربی کا یہ جملہ دہرایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بربادی اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. اور اشارہ فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج کی طرف سے تھا، اس کی طرف تھا. اس اعتبار سے یہ چیز قابل غور ہے. اب میں یہاں سے یہ پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے بعد سورہ کہف میں جو مرکزی 4 بڑے واقعات ہیں اس کو آپس میں جوڑ کر اپنے حالات اور آج کل کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے وہ مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ میری یہ باتیں حرف آخر نہیں ہیں.
बेशुमार लोग इससे ज़्यादा बेहतर तफसीर कर सकते हैं और करते हैं। और हमेशा इस बात की अपने अंदर गुंजाइश रखिए कि जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने सुना, जो भी आपने कहा, उससे ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ मौजूद है, उससे ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है और उससे ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है। लेकिन जो मुयस्सर है वो तो कम से कम पेश होना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। ये सूरत अलग अलग वाक़यात बज़ाहिर दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये सूरत एक मुकम्मल पैकेज है। इसके तमाम वाक़यात एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने जोड़े हुए हैं। और कुरान मजीद के तमाम वाक़यात के बारे में एक और बात जान लेनी चाहिए कि ये वाक़यात तारीख़ की किताबों में लिखे हुए वाक़यात की तरह नहीं है। ये किस्से, कहानियाँ और दास्तानें नहीं हैं। ये मुख्तलिफ किरदार पेश किए जाते हैं और वो किरदार इंसान की ज़िंदगी में, माशरों की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में रिपीट होते रहते हैं। बार बार वही किरदार बार बार रिपीट होते रहते हैं। फ़िरौन मर गया, डूब गया दरिया में, लेकिन हकीकत में फ़िरौन मरा नहीं है। हर दौर में कोई ना कोई फ़िरौन सर उठाता रहेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, लेकिन हकीकत में हर दौर में हर फ़िरौन के सामने कोई ना कोई मूसा खड़ा होता रहेगा। इसी एतबार से जितने भी वाक़यात हैं, ये गुजरी हुई दास्तानें नहीं हैं। ये मुख्तलिफ किरदार हैं जो हमें सिखाए जा रहे हैं कि तुम्हारे ज़माने में, तुम्हारी ज़िंदगी में इन किरदारों में से कोई भी किरदार सामने आ सकता है। इन वाक़यात में से कोई भी वाक़या इस अंदाज में पेश आ सकता है। सबसे पहला वाक़या वो है असहाबे कहफ का, जिसकी वजह से इसका नाम अल कहफ रखा गया है। असहाबे कहफ कौन थे? तौहीद परस्त, एक अल्लाह की परस्तिश करने वाले। मुकाबला उनका था बुत परस्तों से, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के साथ। वाक़या ये बताता है कि इन नौजवानों ने तौहीद का ऐलान किया, लोगों को समझाया, हुकूमत वक्त को बताया कि एक अल्लाह के सिवा हमारा कोई खालिक और मालिक नहीं है, बस उसी की बंदगी होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत वक्त और वहाँ की तीन बड़ी कुव्वतें, और ये तीन कुव्वतें हर दौर में इसी तरीके से काम करती हैं। एक हुकूमत, एक मजहबी तबका और एक सरमायादार तबका। ये तीनों जब आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, मजहबी पेशवा और हुकूमती ताकत और सरमायादारों का सरमाया, तो इन तीनों तबकात ने मिलकर इन नौजवानों की ज़िंदगी अजीरन कर दी, हत्ता कि उनका जीना मुश्किल हो गया। बिलाखिर जो भी उन्होंने स्ट्रगल करनी थी वो की। उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी जान और अपना ईमान बचाना चाहिए। इसके लिए चलो किसी गार में जाके बैठ जाते हैं, तलाश करते हैं कोई पनाह का। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे लिए कोई रास्ता बना दे और हम इस मुश्किल से निकल आए। इसलिए वो गार में चले गए। अल्लाह ताला ने उन्हें सुला दिया। 309 बरस तक सोते रहे वहां पर। ये बात काबिल गौर है आप और मेरे लिए। ये चंद नौजवान जो भी थे, हकीकत में एक किरदार की नुमाइंदगी है, अलामत है। और ये वाला वक्त जो है कि जब हुकूमत, मजहबी पेशवा, सरमायादार तबका ईमान को ख़राब करने और उसको ख़त्म करने के दरपे हो जाए और कोई रास्ता न निकले, तो फिर इस रास्ते की इजाज़त है, यानी पनाहगाह को तलाश कर ली जाए। हत्ता कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम, आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि उस वक्त अगर कोई शख्स अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ियों पर चले जाए और बकरियां चराना शुरू कर दे, तो उसका किसी गिरोह के साथ शामिल होकर काम करने से वो ज़्यादा बेहतर है। गोया कि इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ईमान बचाने के लिए हलाल और हराम के हवाले से अपने किरदार को बचाने के लिए पनाह की तलाश हो सकती है। बर्र सगीर पर और आलम इस्लाम पर यह वक्त आ चुका और ये वक्त गुजर चुका। ज़रा पीछे मुड़ के देखिए, तकरीबन 300 बरस हो चुके
ابھی ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، مکمل نکلنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں۔ برصغیر ہی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹی مسجدوں میں چند افراد، چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ قرآن مجید یاد کرنے والے، حدیث یاد کرنے والے، فقہ کی کتابوں کو یاد کرنے والے، دین اسلام کی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے والے، 200 روپے صرف روٹی کھانے کی بنیاد پر، ذرا سا سہارا مل جانے کی بنیاد پر، بالکل ناقابل ذکر سہولت کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو یہ کام کیوں شروع کیا تھا؟ اس لیے شروع کیا تھا کہ اس وقت کی برطانوی حکومت نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ نظام تعلیم مسلمانوں کا قائم کیا ہوا ختم ہو چکا تھا، نظام معیشت ختم ہو چکا تھا، نظام معاشرت کو برباد کیا جا رہا تھا، اور حتیٰ کہ کسی بھی گاؤں میں کوئی نوجوان لڑنے والا ہوتا تو زبردستی اسے اپنی فوج میں بھرتی کروا کر مختلف علاقوں میں خود مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے علماء نے یہ فیصلہ کیا، لیکن وہ وقت گزر گیا، اب بیداری کا وقت آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بیدار ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھ کھلے اور چھلانگ لگا کے وہ بستر سے باہر کھڑا ہو جائے۔ کچھ دیر انگڑائیاں لیتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، شیطان اسے کئی بار سلانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک وضو نہ کر لے، مصلی پہ کھڑا نہ ہو جائے، اس وقت تک شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔ افراد کو انفرادی انداز میں نیند سے بیدار ہونے کے لیے کچھ وقت لگ جاتا ہے، قوموں کو بھی بیدار ہونے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ہم بیداری کی اسی عالم میں ہیں۔ تمام تر حالات کی خرابیوں کے باوجود میں ان حالات کو خراب حالات نہیں سمجھتا، بلکہ ان حالات کو بیداری کے عالم میں داخل ہونے کا ایک آغاز سمجھ رہا ہوں۔ اگرچہ اس سے پہلے چاروں طرف طوفان تو مچا ہوا ہے، ایمان کو تباہ کرنے والے لوگ وہ تو پوری طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الکہف میں دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، اس کے فوراً بعد وہ واقعہ ہے دو طرح کے افراد کا۔ اگرچہ دو انسانوں کا، دو مردوں کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں دو کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک کردار ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسے کم، زمین تھوڑی سی، رزق تھوڑا سا، لیکن وہ ہے شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اس کی جان پہچان رکھنے والا، اس کی تعریف کرنے والا۔ اس کے مقابل میں جو ہے وہ سرمایہ دار ہے، بڑی زمینیں، زیادہ مال و دولت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھمنڈ بھی کہ یہ ساری دولت میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میں اس دولت کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیوں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو کردار پیش کیے، اور ہم آزادی پاکستان کے بعد ان دونوں طبقات میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو زیادہ سرمایہ دار ہیں، جو کم سرمایہ دار ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو ناشکرے ہیں، ان کے درمیان میں ایک طرح کی کشمکش چل رہی ہے۔ جو شکر گزار ہیں وہ ناشکروں کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عقل کر لو، اب بھی سنبھل جاؤ، تمہارا یہ سرمایہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس اللہ کا شکر ادا کرو اور غلط راہوں میں مت چلو۔ جو شکر گزار بندے ہیں یا شکر گزار طبقہ ہے، وہ ان ناشکروں کو مسلسل سمجھا رہا ہے۔ اور ناشکرے کیا کہتے ہیں؟ ناشکرے اپنی دولت کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق جب آپ کا وصال ہونے والا تھا تو آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، چٹان پہ، اور فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی امت کے مال کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اور ہم اسی فتنے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سورت کیا بتا رہی ہے؟ سورت یہ بتا رہی ہے کہ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جب ان سرمایہ داروں نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا
کہ یہ مال ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، کسی اور کو اس میں شریک نہیں ہونے دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا۔ رات کو ایک آندھی چلی، آندھی میں آگ تھی اور اس نے ان کی تمام باغات کو اور فصلوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ قرآن مجید کی اسی صورت میں یہ آیات موجود ہیں کہ صبح سویرے جب منہ اندھیرے نکلے اپنے کھیتوں کی طرف تو پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ زمینیں ہماری ہیں، پوچھنے لگے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، کسی اور کی زمین پہ تو نہیں چلے گئے؟ تو پھر کہا کہ نہیں، یہ ہماری ہی زمینیں ہیں، کاش کہ ہم نے شکر گزاروں کی بات کو مانا ہوتا اور اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح روایات میں بات ملتی ہے وہ یہ کہ کسی شخص نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ اب وہ روایت کمزور بھی ہو سکتی ہے لیکن روایات باقاعدہ موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے یقیناً بہت بڑا ہے۔ کچھ اس طرح کا اظہار ہوا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ چلو اپنے خادم کو ساتھ لے چلو اور ایک مچھلی بھون کے اپنے ساتھ کھانے کے لیے رکھ لو اور دریا کے کنارے چلتے جاؤ، جہاں دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملیں گے، مجمع البحرین پہ ایک شخص ملے گا، اس شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں انسانوں کو جو علم عطا کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان کا ہو، کسی بھی موقع پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے کامل علم عطا کر دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیل۔ تو یہ بات جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانی تھی۔ سابقہ انبیاء کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ کے براہ راست بعض طریقے قرآن مجید میں درج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں، مجمع البحرین کے قریب جب پہنچتے ہیں تو وہاں پوچھتے ہیں کہ لاؤ بھی کھانا، بھوک لگی ہے۔ غلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو دریا میں زندہ ہو کے اچانک عجیب و غریب طریقے سے داخل ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں وہ آدمی اللہ کا بندہ ملے گا۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جلدی سے اس سے گزرتے ہیں۔ جناب ان کا نام جو اکثر تفسیروں میں لکھا گیا ہے وہ جناب خضر ہے، اور بعض نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور نام ہو، لیکن یہ گمان کر لیا جائے کہ ان کا نام خضر ہے۔ تو جناب موسیٰ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور مدعا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں۔ تو جناب خضر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو سوال نہیں کرنا، ہر چیز بس دیکھنی ہے اور خاموش رہنا ہے۔ پہلے ہی موقع پر کشتی میں سوار ہوئے تو اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر دیا، خراب کر دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اچھی خاصی کشتی تھی اس میں سوراخ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ خاموش رہنا، سوال نہیں کرنا۔ یہاں ایک نقطہ خاص سمجھنا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنا کر اپنے آپ کو عرش پر محبوس نہیں کر دیا، قید نہیں کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اس کی نگاہیں ختم ہو گئی ہیں، وہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ جانتا ہے، وہ اندھا بہرا گونگا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علیم، خبیر، بصیر، سمیع، ان تمام صفات کے ساتھ پورے طریقے سے موجود ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی زمین پر فساد مچتا رہے اور ہر چیز تباہ ہوتی رہے اور اس کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آئے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو اپنی ظاہری محدود نگاہ کی بنیاد پر کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت میں اس کا نتیجہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ حالات کو دیکھ کر صرف اس کی ظاہری کیفیت کی بنیاد پر
ہم بعض اوقات جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے والے لوگ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں۔ بظاہر کشتی میں سوراخ ہوا، لیکن حقیقت میں کشتی والوں کو بچا لیا گیا۔ میں اگر جان کی امان پاؤں تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بظاہر پاکستان کی کشتی میں سوراخ ہوا اور یہ دو لخت ہوا، ایک بنگلہ دیش بن گیا۔ بظاہر بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا سانحہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچانا تھا، اس کشتی کو سوراخ کے ذریعے سے بچا لیا۔ نیوکلر پاور اس کا بننا اور آئندہ آنے والے چند سال کے اندر اندر اس پورے خطے میں جو ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، یہ اس کا پیش خیمہ ہے ایک طرح سے۔ اس لیے کشتی میں سوراخ کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، وہ کس طرح سے اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ پہلی بات۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو پھر بتایا جاتا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کھیلتے کودتے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بے چین ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا، معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ جناب خضر کہتے ہیں کہ خاموش رہو، میرے ساتھ چلنا ہے تو سوال نہیں کرنا۔ اور پھر کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والے بڑے ہی ناہنجار قسم کے تھے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں کیا، نہ کھانے کا پوچھا نہ آرام کا پوچھا۔ اور پھر اسی وقت میں ایک دیوار گرتے ہوئے دیکھی تو جناب خضر نے ہاتھ لگا کر اسے سیدھا کر دیا۔ لیکن صرف دیوار کا سیدھا کرنا مقصد نہیں تھا، جو بات بتانی تھی بچے کے قتل کرنے میں بھی اور دیوار کے سیدھا کرنے میں بھی، یہ میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ بتائی جو گئی بات بعد میں جناب خضر نے بتایا کہ بچے کو قتل اس وجہ سے کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جانا تھا۔ اس کے والدین کو بچے کے شر سے بچانے کے لیے مجھے حکم دیا گیا، کیونکہ میں آنے والے غیب کے بارے میں جانتا تھا، اللہ نے مجھے یہ علم دیا تھا، اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ سیکھنے والی بات کیا ہے؟ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ذہن میں فوراً تصور یہ لایا جائے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ہم نہیں جانتے، اب نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے اگر مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یقیناً وہ میرا رب ہے، وہ میرے بارے میں کوئی بہتر ہی سمجھتا ہوگا اور بہتر ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ بچے کے قتل میں معمولی بات نہیں ہے کہ سگا بیٹا مارا جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو بچانا مقصود تھا۔ والدین کو بچانا مقصود تھا۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام والدین اس بات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے اس بندے کو بچاتا ہے جسے والد یا والدہ ہونے کا شرف عطا ہو جائے۔ دوسرا واقعہ، دیوار کو جب بنایا گیا اور اعتراض کیا گیا تو جواب کیا دیا گیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال دبا ہوا تھا اور ابھی وہ عقل مند نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے نہیں کہ عقل مند نہیں تھے تو بڑے ہو کے پتہ چل جائے، سبب کچھ اور بتایا گیا کہ یہ چھوٹے ہیں، یتیم بچے ہیں، ابھی ناسمجھ ہیں، اور ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ تو حکمت سیکھنے والوں نے سکھایا کہ انسان کی ذاتی جو نیکی ہے وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بعض اوقات نسلوں تک چلتی ہے۔ میری نیکی میرے بچوں کو آنے والے کسی مشکل وقت سے بچائے گی، میرا اچھا کام، میرا اچھا کردار میری نسل کو آنے والی کسی مشکل سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں تحقیق، جستجو، سفر کرنا، علم کی تلاش میں، اور اپنے علم کو کم سمجھتے ہوئے زیادہ علم والے کے پاس جانا،
اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اس بات کی طرف دلیل کرتی ہے، یہ سورت سکھا رہی ہے کہ دجال کا مقابلہ کرنا ہو یا اپنی زندگی میں کسی مشکل کا مقابلہ کرنا ہو تو علم کے میدان میں ہمیشہ سفر بھی کرو، اپنے سے زیادہ علم والوں کے پاس بھی جاؤ، ان سے سیکھو بھی، اور ہر وقت اس جستجو میں مصروف رہو زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک۔ اسی وجہ سے آقا رحمت علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ وہ والدین یقیناً قابل تعظیم اور قابل ستائش ہیں، اور میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے کہ جو اس راستے پر آخری دم تک چلتے رہے۔ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر یہ ذکر کرتا ہوں ان والدین کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال 87 برس میں ہوا۔ 87 برس کے جب ہو چکے تھے، آخری 2 ہفتے پہلے، یعنی انتقال سے صرف 2 ہفتے پہلے تک جو رمضان آیا تھا، ایک تو پورے رمضان کے روزے رکھے اس عمر میں بھی، اور اس رمضان میں بھی 10 سے 12 گھنٹے تک قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، یہ معمول کی بات ہوا کرتی تھی ان کی۔ لیکن جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ان کے ساتھ، ان کے پاس ملنے کے لیے جاتا تو میرے جانے سے پہلے 3-4 کتابیں، 5-6 رسائل، 10-15 اخبارات کے کالم، اس کی کٹنگز، وہ میرے انتظار میں وہاں رکھے ہوتے تھے، اور کسی نہ کسی بہانے والد صاحب مجھے بلا کے کہتے کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس میں فلاں مضمون وہ قابل مطالعہ ہے، تم اس کو ضرور پڑھو، یہ جو مقالہ فلاں بندے نے لکھا ہے اس میں بڑی دانائی کی بات ہے، یہ پڑھو، یہ میگزین، اس میں یہ والا مضمون بہت اچھا ہے۔ اور اگر ہم کبھی اس میں ذرا سا انتظار کرنے کا کہتے یا والد صاحب کو اندازہ ہو جاتا کہ ہم نہیں پڑھ رہے تو بلا کے پھر کسی اور انداز میں کہتے کہ دیکھو بھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نظر کمزور ہو گئی ہے، پڑھنا نہیں آتا، ذرا یہ مضمون پڑھ کے تو سناؤ۔ سارے بہن بھائی پاس بیٹھے ہوتے، عزیز و اقارب جو بھی آتے، جو بھی آتا، غیر ہے یا اپنا ہے، وہ ان کی مجلس میں کچھ نہ کچھ سیکھے بغیر جاتا نہیں تھا۔ زندگی میں مہد تک اور لحد تک، مہد سے لحد تک اس عمل کو، تو جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے میں علم کی تلاش میں مسلسل رہنا، سفر کرنا، بڑوں سے سیکھنا، ظاہر پر صرف نظر نہ رکھنا، چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا۔ اور ہم پاکستان کے رہنے والے اور عالم اسلام کے رہنے والے اس وقت ان دونوں حالات کے درمیان میں، موسیٰ اور خضر کے واقعے میں بھی، اور ناشکرے اور شکر گزاروں کے دونوں طبقات کی کشمکش میں بھی، ہم اس وقت ان دونوں کیفیات میں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اس صورت کا آخری واقعہ جو ہے وہ ہے ذوالقرنین کا، اور ذوالقرنین کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ مستقبل روشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس خرابی ہی خرابی ہے، خرابی کے پہلے اور خرابی کے دوران بے شمار قسم کی آزمائشیں، طوفان اور مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مسائل میں شدت بھی آنے والی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس ٹھنڈے پاؤں اچانک ہم جو وہ ایک اسلامی انقلاب میں داخل ہو جائیں گے اور ہر طرف شانتی اور شانتی ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ آقا رحمت علیہ السلام مدینے میں پہنچ چکے، ریاست مدینہ قائم ہو گئی، تمام غزوات اس کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، خیبر بھی ہے، تمام کے تمام، اور آخری زندگی کے آخری لمحات تک یہ کشمکش کا سلسلہ جاری رہا۔ تو ایسا مت سمجھیے، لیکن یہ ضرور سمجھنا ہے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہیں اور ہمارا یقین اللہ پر ہے اور اس کے ایمان والے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اور جو کام ہم کر رہے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سچائی اور صداقت پر مبنی ہے، تو پھر مشکلات کا ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہونا چاہیے کہ جب آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ اگر صراط مستقیم پر قائم ہے اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ والے تو ان مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔
اور یہ ایک علامت کے طور پر بتایا کرتے تھے کہ جس کی راہ میں مشکلات نہ ہوں اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا واقعی اس کا ایمان اس کے دل میں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایمان والوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد پھر اسے ہیرا بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بشارتوں پر یقیناً ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ ذوالقرنین ایک ایسی قوت اور حکومت کا اشارہ ہے جو مشرق سے مغرب تک ہر مقام پہ پہنچتا ہے، اور خاص طور پر اس کی ملاقات ایک ایسی قوم سے بھی ہوتی ہے کہ جو کسی کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور یہ بھی ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ انتظار کرو، ہم بھی تو چینی نہیں سمجھتے اور چینی ہمیں جانتے ہیں۔ مقابلہ اور سامنا ہونے والا ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کمزور ہے کسی غار میں چلا جائے، اور غار سے مراد کسی غار میں فزیکلی جانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر پتہ نہ چل رہا ہے چلے اور پتہ نہ چل سکے، جیسے آج کل کے حالات پہ کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو پھر کنارہ کشی زیادہ بہتر ہے۔ کسی شر کا ساتھی بننے کے بجائے کنارہ کشی یہ اصحاب کہف کا کردار ہے۔ اور دوسرا کردار کہ اللہ نے سرمایہ دے رکھا ہے تو شکر گزاری کی زندگی بسر کی جائے۔ اور تیسرا کردار کہ علم کی جستجو میں سفر خود بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی کرائے، اور اصل حقیقت تک پہنچنے کی جو بھی جستجو ہے اس کو اختیار کرے۔ اور چوتھا کردار ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے ذوالقرنین کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالی ہمیں مزید بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔